پیروی اس بات کی کرو کہ پڑوسیوں سے محبت کرو، پیروی اس بات کی کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ظالم کا ساتھ مت دو، پیروی اس بات کی کرو کہ نمازوں کے پابند بن جاؤ، پیروی اس بات کی کرو کہ روزے رکھو، پیروی اس بات کی کرو کہ اپنے راتوں میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو، اللہ کے سامنے گر گڑاؤ، اللہ کو راضی کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام بھری پڑی ہوئی ہے۔ آج یقیناً کیا میرا غم تم سے زیادہ یا کم ہوگا؟ یقیناً میرا غم بھی ہے، مگر مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا توکل کر کے بیٹھا ہوں، کیونکہ عزیزان ملت اسلامیہ ہمیشہ مقابلہ حق اور باطل کا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیشہ حق کو کامیابی دی۔ کیا ہم بھول گئے عزیزان ملت؟ کیا ہم بھول گئے کہ احد کے میدان میں حضرت حمزہ نے اپنی جسم کے ٹکڑے کرا دیے مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا ہم بھول گئے نوجوانوں کہ فاروق اعظم نے شہادت کو پسند کیا مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا ہم بھول گئے نوجوانوں کہ عثمان غنی نے شہادت کو پسند کیا، باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا ہم بھول گئے کہ شیر خدا امیر المومنین حضرت علی نے شہادت کو پسند کیا مگر باطل سے سمجھوتا کرنا پسند نہیں کیا؟ کیا تم بھول گئے نوجوانوں امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیا تم بھول گئے نوجوانوں میری غیرت مند ماں اور بہنوں، کیا تم بھول گئے کہ کربلا کے اس قافلے کو، کہ کیسے امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو حق کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مگر امت کو درس دیا صبح قیامت تک کہ باطل سے سمجھوتا مت کرو؟ کیا تم بھول گئے نوجوانوں کہ جب وہی امام حسین نواز رسول جب اپنے فرزند کی لاش مبارک کو لے کر اپنے خیمے میں آتے ہیں تو آپ کی صاحبزادی پکار کر کہتی ہے کہ پھپھو جان، ابا جان بوڑھے ہو گئے، ابا جان بوڑھے ہو گئے، کیونکہ امام حسین اپنے فرزند کی لاش کو اٹھاتے ہیں تو پورے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں غم میں۔ آج رگے کربلا سے آواز آ رہی ہے نوجوانوں، آج وہ دریا کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا وہ تم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ کبھی باطل سے سمجھوتا مت کرو، تم کبھی باطل سے سمجھوتا مت کرو، حق کی سربلندی کے لیے لڑو۔ نوجوانوں بھولو نہیں کہ حضرت طلحہ کی قربانی کو، نوجوانوں کہ احد کے میدان میں اللہ کے رسول پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور طلحہ اپنے ڈھال سے تیروں کو روک رہے ہیں، حضرت طلحہ کے ہاتھ سے ڈھال گر جاتی ہے، وہ جھک کر ڈھال نہیں اٹھاتے اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میں جھکوں گا تو کوئی تیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے، تو آپ اپنے ہاتھ سے تیروں کو روکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تیروں کو روکتے ہیں، پورا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، حق سے محبت کرتے تھے، ظالم سے نفرت کرتے تھے، اور جب جنگ کے بعد جب کبھی ان کا ہاتھ درد ہوتا ہے، شل ہوتا تو آپ اللہ کا ذکر کرتے اور کہتے کہ میں اس ہاتھ سے اللہ کے رسول پر جو تیر برسائے جا رہے تھے اس کو روکا۔ آپ شہید ہوئے کسی جنگ میں تو شیر خدا امیر المومنین حضرت علی نے ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کو اٹھایا اور چوما اور روتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو جس ہاتھ نے اللہ کے رسول پر تیر برسائے جا رہے تھے، اس نے اس ہاتھ سے اس کو روکا۔ تو نوجوانوں اگر کوئی تمہارا ہاتھ توڑتا ہے تو تم سنت طلحہ کی پیروی کر رہے ہو، تم سنت طلحہ کی پیروی کر رہے ہو۔ اگر تم اپنی گردن کٹا رہے ہو تو امام حسین کا جو درس ہے وہ درس کربلا تمہارے سامنے ہے۔ نوجوانوں کیا تم بھول گئے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو کہ جنگ بدر کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا، دشمنوں نے گرفتار کیا، اتنا مارا، اتنے زخم ہو گئے، آپ چل نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے،
تو ظالموں نے پوچھا اگر تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے تو چھوڑ دیں گے ورنہ پھانسی پہ لٹکا دیں گے. سلام لاکھوں سلام اس عظیم صحابی رسول پر. انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. جب پھانسی کے تختے پر لے کر گئے تو ظالموں نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش؟ تو نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی, جلدی پڑھی. تو ظالموں نے پوچھا کہ جلدی نماز پڑھ لی؟ تو اس بہادر صحابی نے ارشاد فرمایا, کیا جواب دیا سنو نوجوانوں. انہوں نے کہا کہ میں نماز جلدی اس لیے پڑھا کہ کہیں تمہارے دل میں یہ گمان نہ پیدا ہو جائے کہ میں موت کے ڈر سے نماز آرام سے پڑھ رہا ہوں. اور جب پھانسی کا پھندا ڈالا گیا تو پکار کر کہا, اور ہم سب کو جواب دیا, ہم سب کو پیغام دیا صبح قیامت تک کہ حق کی سربلندی کے لیے اگر تم کو تمہارے گلوں میں پھانسی کا پھندا بھی ڈالا جا رہا ہے تو کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا, کبھی اپنے دین کو بدلنا نہیں. وہ منافق ہیں جو ظالم کے ڈر سے ان کا ساتھ دیتے. ہم ایک زندہ قوم ہیں, ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کو آئے, ہم کسی کی غلامی کرنے کو نہیں آئے, ہم صرف اللہ اس کے رسول کی غلامی کرنے کے لیے آئے. ہم صرف اللہ اس کے رسول کی غلامی کرنے کے لیے آئے. یہ حکومتوں کی غلامی